سبحان اللہ. میں نے کئی بار کہا ہے, آج تک میں نے کسی بچے کا نام نہیں سنا. یہ نام ہے ربیعہ. کیا نام؟ کیا نام؟ ربیعہ. ابا کا نام ہے کعب, ربیعہ بن کعب. ان کے بیٹے کا نام یا کنیت ابو فراس. ابو فراس ربیعہ بن کعب خادمی رسول اللہ من اہل الصفہ. ایک صحابی کا نام بولا ہوں میں, ایک صحابی کا نام ہے یہ. الحمدللہ. مجھے ایک چیز آپ کے حوالے کرنی ہے عمل کے تعلق سے انشاءاللہ. کیا ہے نام صحابی کا؟ نہیں نام کیا, خالی نام بولو. ربیعہ. ابا کا نام کعب. صبح آج کل لوگ کعب نام رکھ رہے ہیں, الحمدللہ کعب نام میں دیکھ رہا ہوں, مگر ان کا نام ہے ربیعہ. کیا نام؟ من اصحاب الصفہ. اصحاب الصفہ چٹان پہ پڑے رہتے تھے, ان میں سے تھے یہ. 3 دن میں ایک مرتبہ کھانے کو کچھ ملتا. ان کا جو کپڑا تھا نا, ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی تھا, اوپر کپڑا بھی نہیں تھا اوپر. خادمی رسول اللہ, ہمیشہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے. سبحان اللہ. رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. حدیث جانتے؟ اگر جانتے ہیں تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں. حدیث جانتے ہیں؟ رات میں نبی اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنو جی. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. میں آپ کو علاج دیتا ہوں آج. دعا اگر قبول کروانا چاہتے ہو نا, اور عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں مستجاب الدعوات اگر ہونا ہے, اللہ میری دعا قبول کرے تو کیا کرنا ہے, میں آج آپ کو حل دوں گا انشاءاللہ. کریں گے؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں استنجا گئے. جیسے ہی استنجا سے فارغ ہوئے, ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ وضو کا پانی دیے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. آج سگا بچہ نہیں دیتا ہے, سگے بچے نہیں کرتے وہ کام. ربیعہ بن کعب کیے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی, کیونکہ نبی بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتے. اللہ کے رسول بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتے. یہ بات پر بھی غور کرو آپ. خاص طور سے سونے سے پہلے وضو بنا کر نبی سویا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا سل. ربیعہ مانگو جی. دن میں تو بہت سارے لوگ خدمت کرتے ہیں, رات میں خیال رکھ کر خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے. مانگو. غریب تھے. ربیعہ بن کعب نے کیا مانگا جانتے؟ کوئی ایک جملہ انشاءاللہ. بارک اللہ. عربی میں بولو اسے, عربی میں بولو یہ جملہ. رات کا اندھیرا, پیغمبر ہیں, ساتھ میں ربیعہ کھڑے ہیں. مانگو. جب اللہ کے رسول نے کہا, ربیعہ کیا مانگ رہے ہیں دیکھو, مرافقتک فی الجنہ. بولو نا جملہ یہ, بولو. نیند بھاگ جائے گی تمہاری. بولو مرافقتک فی الجنہ. بولو جنت میں تمہارا ساتھ. نبی کا جواب اب غیر ذالک. نبی بول رہے ہیں وہ نہیں, چھوڑ دو بھئی, تم غریب ہو, کچھ کپڑا, کھانا, پانی, پیسہ, کچھ بھی. اب غیر ذالک, دوسرا مانگو. پھر ربیعہ کا جواب ہوا ذاک. عربی دیکھو جی کتنی پیاری ہے. ہوا ذاک, وہی چاہیے. ایک پیغمبر اور ایک امتی کا بیچ کا کنورزیشن بولتے ہیں نا انگریزی زبان میں. کیا بولتے بھئی انگریزی والے لوگ؟ کریکٹ کیا بھئی؟ تمہاری زبان بول رہا ہوں. کنورزیشن, ایک پیغمبر ایک امتی کے بیچ میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولتے ہیں, اعنی علی نفسک بکثرت السجود. اتنی خدمت کر رہے ہو, چلو میرے ساتھ جنت میں آ جاؤ گے؟ نہیں. اللہ کے نبی کا جملہ میں چاہتا ہوں, وہ جملہ جو نبی نے ربیعہ سے کہا, آپ سب میرے ساتھ پڑھو. بولو اعنی علی نفسک بکثرت السجود. میری مدد کرو. ربیعہ سے نبی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو. اگر تمہیں میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے, اگر تمہیں میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے, میری مدد کرو. اپنے لیے, میرے لیے نہیں. زیادہ سے زیادہ سجدے کر کر. کیا کر کے؟ بکثرت السجود. سجدے زیادہ کرو, میری مدد کرو, تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. تو آج کے بعد ایک کام کریں گے, ہر نماز سے پہلے 50 سجدے, ہر نماز کے بعد 50 سجدے. ٹھیک ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نبی نے وہی نہ کہا
کثرت سے سجدے کرو. ہر نماز سے 5 نمازیں ہیں, 50 کتنے ہو جائیں گے؟ 500 ہو جائیں گے نا. روزانہ 500 سجدے ایکسٹرا کریں گے. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے بھائی جی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی کیا ہے سمجھو. کثرت سے زیادہ سجدے کرو, اٹھے چلے گئے باہر. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ آگے سجدے کرتے رہو. اس کا معنی یہ ہے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرو, سنتوں کی پابندی کرو, اشراق کی پابندی کرو, ضحیٰ کی پابندی کرو, تہجد کی پابندی کرو. جتنی نمازیں جو ثابت ہیں ساری نمازیں پڑھو. یہ عمل تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا. اے میرے بھائیوں, کیا ہم کرتے ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں, میں اپنے طبقے کے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, کیا ہم کرتے ہیں؟ سنتوں کی ہمارے اندر پابندی ہے؟ معاف کیجئے گا, نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں عمل والا مسلمان بنائے. یہ عمل کے بارے میں کچھ باتیں, اسی پر پورا درس دینا ہے تو میں دے کے ختم کر دوں گا, یا میں کچھ نوٹ کر کے بھی لایا ہوں, اس پر بھی اگر کچھ باتیں بولنا ہے تو بول کے, میں کیا بولتے ہیں آپ کے اوپر ہے. صرف عمل پر میں بول کے ختم کر سکتا ہوں انشاءاللہ, ذہن میں اتنی باتیں ہیں. جی یہ بھی ذرا محنت سے لکھ کر لایا ہوں, اس پر بھی 2 باتیں بول دیتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جنت میں مقام عطا فرمائے. ہاں ایک ادھورا رہ جائے گا, ایک وعدہ ادھورا رہ جائے گا. میں نے آپ سے وعدہ کیا دعا قبول ہونے کے لیے, دعا قبول ہونے کے لیے ایک عمل ہے, وہ کریں گے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. وہ بول کے ہم آ جاتے ہیں اس پر انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے اور اللہ عز و جل کہتا ہے, حدیث قدسی, ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. میرا بندہ اگر مجھ سے قریب ہونا ہے, دیکھو اللہ کے قریب ہونا ہے, اردو میں ایک جملہ بول سکتے آپ, تقرب الہی. کیا جملہ؟ اللہ کے قریب ہونا ہے. الحمدللہ. کون کون قریب ہونا چاہتے ہیں اس میں؟ سبحان اللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے. کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں, بیٹا میرا پیالہ پی لے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا, نہیں, ضرورت نہیں ہے. رات میں بیٹھ کر 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ بولنے کی ضرورت نہیں. میں پہلے سمجھتا تھا یہ غلط ہوتا ہے. میرے موبائل میں ایک ویڈیو پکڑا, میں خود ایک مسجد گیا, میری نماز ذرا لیٹ ہو گئی تھی, نماز پڑھ کے دیکھا تو وہاں 4 بچے بیٹھے ہیں, ان کے سامنے چھوٹے دانے ہیں. وہ بچوں سے میں سوال کیا, میں ویڈیو پکڑ لیا پوری مکمل. وہ بچوں سے میں نے سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے کہا 10 لاکھ مرتبہ ہم ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں. کتنی بار؟ کیسا گنو گے 10 لاکھ؟ کیسے یاد رکھو گے 10 لاکھ؟ میں پکڑا ہوں, میری آواز ہے, وہ بچوں کو پکڑا ہوں, مسجد کو پکڑا ہوں. بولے ایک بڑا سا موٹا ہے تھیلا, اس میں چھوٹے سیڈس نا, کیا بولتے ہیں سیڈس کو؟ دانے ہیں, بیج ہیں, سوکھے ہوئے ہیں, سوکھے بیج بچوں کے سامنے ہیں. بچے گن کر کے اس میں ڈال رہے ہیں, اور کسی نے گن لیا ہے کہ وہ 10 لاکھ ہیں. بس بچوں کا کام ہے صبح سے شام تک گن کر کے, وہ کتنے گنتے ہیں کتنے کھاتے ہیں بات کی بات ہے, اگر ڈالتے ہیں. یہ عمل چل رہا ہے لوگوں میں, غلط نہیں بولا جا رہا ہے, عمل چل رہا ہے. اللہ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو. ذکر کے اندر ضروری ہے, عدد ضروری ہے, نبی نے جتنا کہا اتنا ضروری ہے, اس سے بڑھ کر آپ کر نہیں سکتے. کیفیت بھی ضروری ہے, کمیت بھی ضروری ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سن لیجئے گا, اللہ خود کہہ رہا ہے اگر میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے, ایک ہی راستہ ہے قریب ہونے کا. سبحان اللہ, اللہ مجھے اپنے قریب کر لے. الحمدللہ. مما افترضت علیہ, جو میں نے اس پر فرض کیا ہے, جو میں نے اس پر فرض کیا ہے اسے کر کے بندہ میرے قریب ہو سکتا ہے. حدیث سمجھ میں آئی؟ کئی چہرے, انگریزی میں بولتے ہیں نا دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ, انگریزی والے بولتے ہیں. فارسی والے بولتے ہیں صورت ببی حالت نہ پرس, چہرہ دیکھ کر سمجھ لو پوچھو نہ کو. اور انگریزی والے کیا بولتے ہیں؟ دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ. کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا.
اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میرے سے قریب ہونا ہے، ذریعہ یہ جو میں نے فرض کیا ہے اس کو کر کے میرے قریب ہو سکتے ہو۔ ذرا اور تفصیل کرتا ہوں اس کی۔ اللہ نے نماز فرض کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اللہ نے حج فرض کیا ہے، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کے ذریعے سے وہ کر کر ایک بندہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حدیث قدسی میں آدمی برابر نفل پڑھتا رہے گا۔ کیا فرض کے ساتھ؟ یہ تو بولو نا، فرض کے ساتھ، فرض کے ساتھ نفل۔ غور سے چلو، میرے ساتھ چلو۔ فرض کے ساتھ نفل کرتا رہے گا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ اللہ بندے سے محبت کرے گا، سبحان اللہ۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں محبت کرنے لگوں گا، سبحان اللہ۔ اللہ کا جملہ بہت بڑا ہے۔ میں اس کی آنکھ، میں اس کا کان، میں اس کا ہاتھ، میں اس کا پیر بن جاؤں گا، اللہ بن جائے گا۔ ابھی گزارش ہے، ابھی اٹھیے گا نہیں، یہ جملے کی شرح ہونے کے بعد اٹھیے گا، غلط معنی سمجھ جائیں گے آپ۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ فرض اور نفل پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب جائیں گے، اتنا قریب کہ اللہ محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا اللہ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر بن جائے گا۔ اب آپ اٹھیں گے نا تو غلط معنی لے کر جائیں گے یہاں سے، اسے سمجھ کر جائیے گا اللہ کے لیے۔ کئی لوگ اس کا معنی یہ بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ آنکھ میں آ جاتا ہے، اللہ کان میں آ جاتا ہے، اللہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، اللہ پیر میں آ جاتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ انسان کی آنکھ، انسان کا کان، انسان کا ہاتھ، انسان کا پیر اللہ بن جاتا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کمرے میں 3-4 عطر کے بوتل ہیں، انشاءاللہ یہ جو جواب دیں گے 100% میں اسے انشاءاللہ بوتل دوں گا عطر کا۔ جی کیا کریں گے؟ اللہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک جواب ادھر سے آ رہا ہے، آپ نے جواب دیا، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے عمل میں، اولاد میں، صحت میں، مال میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ کون بھی آمین میں نہیں بول رہے ہیں؟ سب کچھ ان کو مل گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارے کم سے کم اتنے بخیل تو نہ بنو، ایک بھائی کے لیے آمین تو کہو میرے بھائی۔ جی اللہ ان کو عطا فرمائے، انہوں نے زبان تو کھولا کم سے کم۔ کوئی اور؟ حدیث بہت بڑی ہے، حدیث بہت بڑی ہے اور کام کی حدیث ہے، اس میں بہت معنی ہے، عمل کے تعلق سے حدیث ہے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نفل پڑھتے رہو، اللہ محبت کرے گا، اور محبت کرے گا تو یہ کان آنکھ والا جو مسئلہ ہے ابھی میں نے کہا اللہ ہو جائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بہت بڑی حدیث ہے، بہت ہی بڑی حدیث ہے۔ میں ہی اٹھ کے جا کے عطر کا بوتل لے کر آؤں؟ تب تک آپ بیٹھے رہیں گے یہاں؟ جی بہت بڑی حدیث ہے یہ، میں 10 جگہ بولا ہوں، یہ دھارواڑ گیا، دھارواڑ میں بولا، اللہ جزائے خیر دے۔ ہاں دھارواڑ میں ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک آدمی بیٹھے تھے پولیس کے، ماشاءاللہ وہ بھی ڈریس نکال کر، دوسرے کپڑے پہن کر پورے درس میں بیٹھے ہو، اللہ جزائے خیر دے ان کو، پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھے، اور یہ جواب انہوں نے دیا، یہ جواب وہ ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے دیا، اور میں نے عطر کا بوتل دیا ان کو۔ اور دھارواڑ کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شاید انہوں نے میرا درس سنا ہوگا، 15 عطر کے بوتل میرے لیے پہلے سے رکھے تھے وہ، یہ شیخ سوال کریں گے اور جواب ہوگا تو اس کی ضرورت پڑے گی شیخ کو۔ سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے وہ جماعت والوں کو۔ جی کوئی ایک صاحب، ایک نوجوان، یا چھوڑ دوں؟ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اتنی بڑی حدیث، اتنی بڑی حدیث آپ چیک کر لیں، آپ اپنے طرف سے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جی قم یا حبیبی، کھڑے ہو جاؤ، بولو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو ترجمہ ہوا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ کنچم کنچم ذرا ذرا آ رہے ہیں، برابر میں ہی بول دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس۔ ہاں بولیے۔
ہاں ہاں بارک اللہ، هذا هو الجواب الصحیح، یہ صحیح جواب ہے. یہی آپ امام صاحب ہیں نا یہاں کے، اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. مگر وہ بھی مستحق ہیں الحمدللہ. جو لفظ لکھا گیا ہے حدیث میں وہ بولتا ہوں میں. اب یہ دماغ میں رکھ لو، اللہ آنکھ کو وہی توفیق دیتا ہے. کیا لفظ ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کان کو وہی توفیق دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ ہاتھ کو وہی توفیق دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. کبھی کبھی آپ آنکھ سے گناہ کرنا چاہو گے مگر اللہ آنکھ کو پھیر دے گا ادھر سے. اللہ بہت بڑی چیز ہے یہ. آدمی گناہ کرنے کی طرف جائے مگر اللہ حالات بدل دے، اللہ ماحول بدل دے، اللہ گناہ کو دور کر دے اس سے. اللہ یہ اعضاء کو وہی توفیق دے جو اللہ چاہتا ہے. ابھی سمجھ میں آیا؟